ذاتی طور پر میرا یہ پروٹیسٹ جو ہے جیسا کہ جی ڈی اے اینٹی پیپلز پارٹی یا پیپلز پارٹی کے مخالف کے طور پر سامنے آنا، اور پھر مرکز پرست پارٹیوں کے ساتھ اس کا اتحاد، اور پھر جیسا اس کا ماضی رہا ہے ہمیشہ، تو اس سے میرا خیال ہے کہ کوئی بھی یہ سمجھنے میں جو ہے اس کو دشواری ہوگی کہ یہ جو پورا جو سندھ کے اندر جو سیاسی منظرنامہ سیٹ کیا جا رہا ہے، اس کے کوئی جو ہے بہت بڑے مقاصد ہو سکتے ہیں، اور اس سے کوئی اور چیز حاصل کی کوئی اور مطلب اس کا ہو سکتا ہے جو کچھ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، دھرنا کس چیز کا، دھرنے سے کیا جو ہے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں، کیا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ میری جو ہے انڈرسٹینڈنگ میں کے مطابق، کیونکہ ابھی کچھ چیزیں سامنے آنی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، تو اس کے بعد جو ہے صحیح جو ہے تجزیہ ہو سکے گا، لیکن یہاں تک جو ہے میری نظر کے اندر، جیسے میں نے پچھلے اس میں کہا کہ پاکستان کے اندر اگر کوئی پارٹی یہ کہے کہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ اس وقت کہنا سیاسی طور پر اس پوزیشن میں بھی کوئی پارٹی اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ خود کو اینٹی اسٹیٹ کہہ سکے۔ ہاں، البتہ یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست کا ہے، اس میں کون سی پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ اپنا اتحادی یا اپنے کرتی ہے، اور کون سی پارٹی پہ وہ اعتبار نہیں کرتی، یہ البتہ جو ہے سوال شروع سے موجود رہا ہے اور اب تک موجود ہے۔ پیپلز پارٹی سے لوگوں کا خیال کیا ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ کی فیوریٹ پارٹی نہیں رہی ہے۔ اس کے مقابلے میں سندھ کے اندر دیگر اگر جو اس قسم کے اتحاد بنتے ہیں، ان کو نہ صرف سپورٹ حاصل ہوتی ہے، لیکن ہمیں کہ ان اتحادوں کی جو ہے سیاسی لائن جو ہے وہ بھی شاید کہیں اور سے آتی ہے۔ یہ سندھ کے اندر تاثر موجود ہے، سیاست جو ہے مقامی سیاست نہیں ہوتی، اس سیاست کے تانے بانے جو ہے وہ پنڈی اسلام آباد سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی طرف سے جڑتے ہیں۔ اب دو تین چیزیں ہوئی ہیں اس الیکشن کے اندر۔ ایک تجزیہ نگار جو ہے جو ڈیپ اس پہ نظر، اس کو ایک تو نظر آتا ہے کہ ڈیپ اسٹیبلشمنٹ کے اندر دیر از اے ڈیویژن، وہاں پر کوئی تقسیم ہے، اور جو تقسیم مسلسل جو ہے خان صاحب کی حکومت سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ تصادم کی شکل میں ہے، اور وہ اس طرح سے ہے جس طرح سے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مشرف کے دنوں کے اندر اسی قسم کا کوئی تصادم موجود تھا، جس سے سیاسی پارٹیوں نے فائدہ اٹھایا، انارو کیا، واپس آئی بھی، نواز شریف کو واپس لائی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں چیف جسٹس کا ڈرامہ ہوا، چیف جسٹس کے ڈرامے کے بعد جو ہے کچھ سیاسی قوتیں نکل آئیں، جس میں ہمارے موجودہ جو ہے ووٹ کو عزت دے والے جو ہے رہنما جو ہے وہ کالا کوٹ پہن کر چلے آئے، اور یہی جو ہے منتخب حکومت کو آنے کے لیے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈل ٹاؤن تک اگر ان کا جو ہے مارچ پہنچا، تو اس کے بعد جو ہے یہ اعلان ہوا کہ کس طرح چیف جسٹس کا یہ معاملہ تھے کہ وہ تھوڑا سا بھی اگر یاداشت پہ زور دیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بظاہر پولیٹیکل پارٹیز اوپر کی سطح پہ نظر آتی ہے، کوئی ڈیپ جو ہے اسٹیبلشمنٹ، ان کی تقسیم، ان کی سیاست اور اس کی رسا کشی نظر آتی ہے۔ اور یہی جو ہے میرا خیال ہے کہ اس طرح کے نتائج ابھی آئے ہیں، اس طرح کے نتائج بھی اس طرح سے ہے، اس کو اس طرح سے دیکھا جا سکتا ہے کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ دیر از اے وہ ڈویژن کس طرح سے ہو سکتی ہے، کہاں تک ہو سکتی ہے، کس سطح پہ دیکھی جا سکتی ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ جو الیکشن ہوا ہے جیسا ڈیزائن کیا گیا ہے لاڈلا بنا کر، اور اس لاڈلے کو جو ہے کس قسم کی جو ہے کس طرح سے کو آگے جو ہے اقتدار تک لے جانا تھا۔ البتہ نظر آتا ہے کہ کچھ قوتیں، سیاسی قوتوں کا آپس میں ملنا، مثال کے طور پر آج ایک بڑی جو ہے ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ بھی ہے کہ خان صاحب
جو ہے ان کی پارٹی نے پہلے کہا کہ وہ پیپلز پارٹی سے ملنا چاہتی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے ملنا، بات تو یہ ہوئی تھی لیکن وہ فضل الرحمان سے مل، وہ ڈیزل اور کیا اس قسم کی جو میرے خیال میں وقبل چلتی رہی ہے، اور وہ تمام سیاستدانوں کے لیے چلتی رہتی ہے، تو میں اس کو وہ سیریس نوٹ اس پہ نہیں دینا چاہتی، لیکن یہ کہ ان کے درمیان بات چیت بہرحال ہو رہی ہے، اور میں یہ نہیں سمجھتی کہ وہ بات چیت خود ساختہ تو۔ نمبر سیکنڈ، دوسری جو ڈیولپمنٹ ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو مذہبی پارٹیوں کا صفایا نظر آتا ہے اس الیکشن میں، ایک بہت بڑی پاپولر اور اربن لبرل مڈل کلاس کی مقبول پارٹی وہ پناہ لیتی ہے مذہبی پارٹی، حتیٰ کہ ان کو ضرورت پڑتی ہے مولانا فضل الرحمان۔ ایک اوپر کا سیناریو ہے، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، انفولڈ ہوگا وقت کے ساتھ، ابھی اور انفولڈ ہونا ہے۔ دوسرا آپ کو نظر آ رہا ہے سندھ میں، جو میں نے آپ دیکھ رہے تھے، ہم بھی دیکھ رہے تھے، جو مین اسٹریم میں چیزیں آ رہی تھی، ظاہر جو سندھ کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے، سیاست سمجھتا ہے، اس کو تو معلوم تھا سندھ کے اندر جو ہے ابھی تک اس متبادل کا آنا مشکل ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد پیپلز پارٹی کو سے پچھاڑ کر نکالنا بہت مشکل ہے۔ جو مینیپولیشن ہوئی ہے وہ مینیپولیشن شہر کی حد تک تو، مطلب اگر ایم کیو ایم کے لیے کہا جا رہا تھا جس طرح سے جو پری الیکشن جو اس کے جلسے وغیرہ ہوئے، تو اس کے بارے میں کسی کا بھی یہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے وہ ووٹ لے کر آ سکتی ہے، خود جیسے باڈی لینگویج ہے تو ایم کیو ایم کی باڈی لینگویج بھی یہ نہیں تھی کہ ان کو واقعی جو ہے ان کو اتنی سیٹیں دے دی جائیں گی، نمبر ون۔ نمبر سیکنڈ یہ ہے کہ جی ڈی اے کو جس طرح سے یقین دلایا گیا، میں دوبارہ سے یہ دوہرا رہی ہوں کہ دلایا گیا تھا کہ وزیر اعلیٰ ان کا ہوگا یا یہ چیزیں ہوں گی، اس کا سارا مینڈیٹ جو ہے ایک سندھ کے اندر جو ہے، سندھ میں بہت بڑا پرابلمٹک ہے ہمارا ابھی تک ہے، اس لیے پیپلز پارٹی، میرا ابھی تک بھی نہیں خیال، جیسے الیکشن ساری ہو رہی تھی تو میرا نہیں خیال تھا کہ جو ہے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کے طور پر تسلیم کیا جائے گا۔ شروع دن سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان پہ کبھی اتنا اعتبار کیا جائے کہ پیپلز پارٹی کو گراؤنڈ دے دیا جائے۔ دوسری بات یہ تھی کہ سندھ ان کے لیے بلوچستان کے بعد سندھ کی جو ہے شعور ہے، اس سے میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بہت خوفزدہ ہے، اور وہ سندھ کے سیاسی شعور سے خوفزدہ ہے اور سندھ کے یونٹی سے خوفزدہ ہے۔ سندھ کے اندر جس طرح سے ایک پارٹی کو ووٹ چلا جاتا ہے، جتنا ایک پارٹی کو ووٹ جاتا ہے، پہلے کا آپ ہے کہ بہت پتہ نہیں کس قسم کے کرنے کے لیے تیار ہو گئے کہ ایک تو وہ نیریٹو غلط ہو گیا کہ اگر ڈیلیور نہیں کرتی تو بے شک جیت جاتی، لیکن اس طرح سے جس طرح سے جیتی ہے اس نے ڈیلیور کیا ہے، بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے باقی صوبوں کے مقابلے میں یہ نہیں کہتی کہ جتنا آئیڈیلی کرنا چاہیے، صوبوں کے مقابلے میں ان 5 سالوں کے اندر یا 15 سال کی اس نے ڈیلیور کیا ہے۔ نمبر ون، یہ ایک نیریٹو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کا وہ غلط ثابت ہوا۔ دوسرا یہ ثابت ہوا کہ لوگ اس کو رد کر رہے ہیں، لوگ ان کو جو ہے کک آؤٹ کر دیں گے، یہ غلط ثابت ہو گیا۔ تیسرا ان کا تھا کہ تھوڑا بہت مینڈیٹ ہوگا تاکہ جو ہے بلیک میلنگ میں اس کو لایا، پر 18ویں ترمیم کے بعد بہت مشکل ہے سندھ کو کنٹرول کرنا۔ سندھ کو 2 طریقوں سے کنٹرول کیا گیا ہے، ایک تو یہ تھا کہ نیشنل اسمبلی میں آپ وفاق کی سطح کے جو ہے وزیر بنے، آپ کی گورنمنٹ، سندھ گورنمنٹ اگر سندھ کے پاس، اس کے پیپلز پارٹی کے پاس ہو بھی، تو وفاقی جو وزیر آتے اس کے ذریعے جو ہے سندھ کو کنٹرول کیا جاتا تھا۔ پھر دوسرا جو ہے انسٹرومنٹ تھا بلدیاتی، جو سینٹر جو ہے وفاق سے جوڑ کیا جاتا تھا سندھ سے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے تھی پولیس،
اس سے کنٹرول کیا جاتا تھا. لیکن ان 15 سالوں کے اندر اس میں بڑی اسٹرکچرل چینج آئی ہے کہ پولیس جو ہے وہ جو ہے سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہو گئی، جس میں ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہمارے جو ہے بڑے شہری جو ہے لبرل لوگوں کے پسندیدہ جو ہے جبران ناصر تھی کہ 3 چیزیں تھی جس سے سندھ کو کنٹرول کیا جاتا تھا. 18ویں ترمیم کے بعد اب مرکز اس طرح سے کنٹرول نہیں کر پاتا. مثال کے طور پر پولیس چلی گئی، پولیس خود مختار ہو گئی سندھ کی. آپ جو ہے جو مشرف کے دور میں جو ہے ہم نے، ہاں تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ اب یہ تینوں جو ہے 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے مرکز کے اختیارات بہت کم ہو گئے ہیں. دوسری جگہ پر سندھ کے وسائل ہیں، سندھ کا پورٹ ہے، سندھ کا کوسٹل ایریا ہے، سندھ کی زمینیں ہیں، سندھ کا گیس ہے، سندھ کے اندر ابھی بہت کچھ ہے جس پہ جو ہے میرا خیال ہے کہ ابھی بہت چیزیں چلنی ہے. لہذا سندھ کا مینڈیٹ جتنا ڈیوائیڈڈ ہوگا، سندھ اپنی جو ہے اپنے اس طرح سے جو ہے وہ ڈیفینڈ نہیں کیا جا سکے گا. اگر پیپلز پارٹی کو جاتا ہے، اگر اس طرح سے جاتا ہے تو بڑا مشکل ہوگا وفاق کے لیے کہ وہ سندھ کو جو ہے بلیک میل کر سکے. لہٰذا ان کے لیے ضروری تھا 90s والا دور، ایم کیو ایم ورسز جو ہے پیپل پارٹی. شہر اور دیہی انہوں نے ایک ٹرم ایجاد کی تھی کہ شہری ووٹر اور دیہی ووٹر. دیہی ووٹر کا مطلب ہے کہ پیپلز پارٹی کا، شہری کا مطلب ہے جو ابھی آپ نے جو پرسن صاحب نے یہ استعمال کیا. حالانکہ جو ہے حقیقی طور پر تو ایم کیو ایم کی اتنا جو ہے وہ نہیں رہا. مان بھی لے اگر ایم کیو ایم کا رہا ہے تو چلے، اگر مان بھی لے چونکہ میں تو جو بھی ریزلٹس آئے ہیں چاہے وہ مینج کیے گئے ہو، لیکن آفٹر آل جو پارلیمنٹ بنے گی وہ اسی سے بنے گی. تو جو مینڈیٹ آیا ہے اس میں بھی صرف 2 جو ہے کراچی اور حیدرآباد کی 2 سیٹس یا 1 سیٹ جو ہے اس میں آئی ہے. باقی تمام جو ہے سکر ہے، برفخاص ہے، نواب شاہ ہے، وہ اربن جو پورا اربن ایریا آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ اردو اسپیکنگ کو گیا. اب ایک سندھ میں جو ہے ایک ہی پارٹی کو مینڈیٹ مل جانا، اور وہ تیسری دفعہ بلکہ 4تھی دفعہ اس طرح سے مینڈیٹ، یہ بالکل ایک سائن تھا کہ اب چاہے وفاق سندھ کی اپنی پوزیشن جو ہے مضبوط ہے. لہٰذا ان کو ضرورت پڑی کہ دوبارہ سے اس مردہ گھوڑے میں جان ڈال کر اسی جو ہے 90 کی دہائی میں سیاست کو دوبارہ سے زندہ کر کے اس پیپل پارٹی کو بلیک میل کیا جا سکے. دوسرا یہ تھا کہ یہ آ رہا تھا کہ جو ہے پیپلز پارٹی کو جس طرح سے مل گیا ہے، میرا تو ذاتی طور پر میں یہ نہیں سمجھتی کہ پسب پگاروں کی جو اس قسم کی جس ووٹ جو ہے جارحانہ ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ ابھی کچھ کلپس چلی ہیں کہ فوجیوں کی گاڑی کو جو ہے پیر صاحب کے جو ہے مریدوں نے نہ صرف کو گھیراؤ کیا ہے، اس کو لاٹھیاں واٹھیاں دکھا. یہ سندھ میں ایم آر ڈی سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا. یا تو یہ ہے کہ وہ پی این اے والی جو تحریک ہے، اسی تحریک سے آہستہ آہستہ جو ہے جو جیسے میں نے کہا کہ جو ڈویژن ڈیپ اسٹیٹمنٹ کا جو اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ ڈویژن یوز کرنا چاہتا ہو کہ اب چونکہ نہ جو ہے باوجود اس کے کہ اگر اس کو یہ 25 سیٹیں بھی مان لی جائیں تو وہ سادہ اکثریت بھی نہیں بنا پاتی، تو ان کے فیور میں اسٹیبلشمنٹ کے اس حصے کے فیور میں یہ نہیں جاتا کہ اب اس الیکشن کو جیسے کہتے مان لے. تو لہٰذا سندھ میں جو ہے وہاں سے شروع کی جائے اور وہاں سے بھی وہ شروع کرنے والا ہو. ایک طرف ایم کیو ایم آ جائے، دوسری طرف اگر پیر صاحب کے لوگ آ جائیں، پھر آپ کمپرس پارٹیوں کو، تو اس قسم کا ماحول اگر کچھ بن سکے نمبر 1 تو ایک تو یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ ابھی سچویشن کلیئر نہیں ہوئی، کیونکہ میں بڑا حیران ہوں. میں کر سکتی تھی کہ جس طرح سے فوجیوں کی گاڑی کا جو ہے گھیراؤ کیا جائے سندھ کے اندر، وہ بھی پیر صاحب
تھے کہ جو وہ بڑے پیر صاحب کہتے تھے کہ میں GHQ کا آدمی ہوں، اس کی طرف سے ایسا عمل ہونا اور ایسی کلپ آ جانا جو کم از کم میرے لیے بڑا حیران کن ہے، میں اس کی توقع نہیں کر سکتی تھی. تو اگر یہ چیز ہو رہی ہے اور یہ کنٹینیو رہتی ہے تو آپ سب سے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈویژن ہے اس کا کوئی نہ کوئی جو ہے اس سیاست کو جو سندھ میں جو ہے اینٹی پیپلز کرنا، بلکہ اس کو جو ہے پرتشدد بنانے کی طرف جا رہا ہے. نمبر 1. نمبر 2، پھر دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ اگر سرفیس میں بھی دیکھا جائے، اگر ڈیپ اسٹیبلشمنٹ نہ بھی انوالو ہو، وہ تقسیم نہ بھی انوالو ہو، یہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کو بھی اس طرح سے آنا کہ وہ یہ جو آپ کے جزائر کا جو معاملہ ہوا، جس طرح سے میں بالکل جو ہے کریڈٹ پیپل پارٹی کو نہیں دیتی، میں عوام کو دیتی ہوں کہ سندھ کے عوام نے اٹھ کھڑے ہو کر اس کا جو ہے جس طرح سے مزاحمت کی، پیپل پارٹی کو واپس لینا پڑا جو ہے معاملہ. تو یہ معاملات بڑے ہو سکتے ہیں. تو پیپلز پارٹی کو جو ہے اس کے اپنی سائز میں رکھنے کے لیے اس میں ایک طرف تیار کیا جائے MQM کو، پھر تیار کیا جائے ان کو جو ہے باقی جو انٹائر جو گروپ ہے اس کو کیا جائے، لیکن یہ ایک جو ہے وہ تاثر غلط کیا جائے کہ سندھ کے لوگوں نے پیپل پارٹی کو اس طرح سے ووٹ کیا ہے. اور اگر یہ ووٹ کیا یہ حقیقی ووٹ تھا اور لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اور یہ حقیقی مینڈیٹ ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ 15 سال کے اندر جو آپ کی پروپیگنڈا تھی، جو آپ کی جس قسم کی جو ہے پیپل پارٹی مخالف یا سندھ مخالف، یا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ سندھ کے جو ہے جو حقوق کے خلاف جو چیزیں جو چلائی گئی ہیں اس ڈوبتا سندھ یا جو ہے یہ بھوکا سندھ یا اس قسم کا، تو میرا خیال ہے کہ جو اس جو ہے مینڈیٹ سے ایک نئی سندھ سامنے، مطلب نیا سندھ سامنے آیا، اور وہ سندھ اس کا روشن چہرہ ہے کہ اس نے ارباب غلام رحیم کو شکست دی، جو کہ لیے عورتوں کے لیے اور بد کلامی اس نے میاں بٹھو کو شکست دی کہ جو کہ فورس کنورژن میں جو ہے انوالو رہا. بہت بڑی فگر ہے یہ جو ہے، یہ چھوٹے بڑے نام نہیں ہے. پھر اس نے جس طرح سے ہے مولانا جو ہے راشد محمود کو 1000 لاکھ کی لیڈ، یہ دیکھیں 1000 لاکھ کی لیڈ جو ہے کوئی دھاندلی وانگلی ہو ہی نہیں سکتی. پھر آپ کا جو میں سب سے بڑا اگر میں کہوں کہ مارکا جو حقیقی طور پر میں سلیوٹ کرتی ہوں جو ہے اس کو شازیہ مری صاحبہ کو، کہ شازیہ مری صاحبہ نے جس طرح سے جو ہے سانگڑ کے اندر پیر صاحب کا جو ہے ووٹ ہے، یا جس طرح سے سب جانتے ہیں کہ طرح سے ان کا صرف ووٹ کا نہیں ہوتا، کہ وہاں پر بھی اس طرح کے جس طرح سے شہروں کے اندر کسی زمانے کے اندر نوگو ایریاز بنائے ہوئے ہیں، تو سانگڑ میں ابھی تک جو ہے نوگو ایریاز ہیں اور لوگ نہیں جا سکتے، وہاں سے شازیہ مری کا جیت کے آنا اور یہ جس طرح کا مقابلہ ہوا ہے، تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک بہت سندھ کا سافٹ امیج گیا ہے اور سندھ کا لبرل اور جو ہے بہت ایک اس کا ایک اچھا امیج گیا، جو کہ یقیناً جو ہے اسٹیبلشمنٹ کو سوٹ نہیں کرتا. اسٹیبلشمنٹ کو یہ سوٹ نہیں کرتا کہ سندھ جو ہے جی آپ یہ فورسی کر رہی ہیں کہ یہ جو پیپلز پارٹی کو جو مینڈیٹ ملا تھا، اب اس کے خلاف کوئی ایسی سازش ہو رہی ہے سارے لوگوں کو کنسولیڈیٹ کر کے، ساروں کو ملا کے وہ ایک بڑا پروٹیسٹ کریں. اور دوسری آپ نے یہ بھی بات کی کہ ود ان اسٹیبلشمنٹ کوئی ڈویژن ہے، اور جو آپ نے اٹس ریئلی ناٹ گڈ اومن جو آپ نے بتایا کہ انہوں نے آرمی کے ساتھ بھی انہوں نے جو ہے کوئی ٹکراؤ کیا ہے، یہ تو میرے لیے بھی انپریسیڈنٹڈ ہے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر اس طرح کا کوئی کلیش ہوتا ہے سندھ میں، جس میں نیشنلسٹ بھی ہوتے ہیں، جس میں یہ پیر پگاڑا کے لوگ بھی ہوتے ہیں، تو آپ کیا فورسی کرتی ہیں کہ سندھ کے حالات ایک دفعہ پھر دوبارہ
کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشنز کا کوئی پرابلم کریٹ کیا جا سکتا ہے، یا سندھ کی حکومت کو پیرالائز کیا جا سکتا ہے، یا آپ سمجھتی ہے کہ اس کو حکومت کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ اس سارے انریسٹ کو کنٹین کر جائے گی؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ میرا پرسنل جو ہے پیپلز پارٹی کی، اگر ابھی تو گورنمنٹ نہیں ہے، جو بھی سندھ گورنمنٹ ہے، اگر میں اگر ان کو مشورہ دینا چاہوں تو میں یہ کہوں گی کہ جانے کو ہاتھ بھی نہ لگائے، ہاتھ بھی نہ لگائے. یہ 8 دن بیٹھے ہیں، ان کو 15 دن کے لیے بٹھا دے. یہ ضرور یہ جس جگہ پہ بیٹھے ہیں، کراچی پورٹ اور ریسٹ آف دا پاکستان کی جو شہر ہے اس کے درمیان بیٹھے ہیں. جی میں نے اپنے اس پہ سوشل میڈیا پہ لکھا ہے کہ آپ کے ہم مشکور ہیں کہ آپ نے جو ہے ایک رستہ دکھا دیا ہے کہ کل اگر کسی نے بلاک کرنا ہو تو یہ روڈ بلاک کرے، اور اس نے اگر لوگوں کو روڈ بلاک کر دیا تو سارا پاکستان اس کی معیشت پیرالائز ہو جائے گی. وہ تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ہے دن رکھا ہے سوچ سمجھ کر رکھا ہے، کیونکہ وہ ایک جمعے کا دن ہے. جمعے کے دن ہمارے پورٹ سے گاڑیاں نہیں آ رہی ہوں گی، جمعے کے دن لوگوں کو اس تو ضرور ہوگی، اور لیکن کم از کم اتنا نہیں ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر یہ کسی ایسے دن کو جو ہے سڑک بند کر دی جائے، 24 گھنٹے کے لیے بھی بند ہو، اگر جو ہے مطلب اگر آپ 15 گھنٹے بند کرے، 5 گھنٹے بند کرے، تب بھی 24 گھنٹوں کے لیے بند، 24 گھنٹے کے لیے یہ سڑک بند ہو جاتی ہے. کیونکہ سندھ سے خطرہ ہی یہی ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا ڈر ہے، خوف ہے کہ ایک جگہ پہ نہ آ جائے. ان کو ڈر ہی یہی ہے کہ اگر یہاں سے اٹھ کر جو ووٹ کی شکل میں آ رہی ہے، کل اس کے ووٹ کو دبایا گیا، یہ اگر سڑک پہ آ گئی تو اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے گا. تو میں تو کہتی ہوں کہ ان کو بٹھا دیں، ان کی مہمانداری کرے. اگر یہ ایک دن بیٹھنا چاہتے ہیں، ان کو 2 دن بٹھا دیں. لوگوں نے کو یہاں پر بٹھایا ہے انہی لوگوں کو مجبور کرے کہ آپ اٹھائیں. اس ان کا ایشو نہیں ہے، یہ وفاق کا ایشو ہے. یہ آپ کا جو ہے نیشنل ہائی وے آپ کا ہے، موٹر وے آپ کا ہے. وہ موٹر وے جو ہے وہ بند کر کے، یہ کو سانگڑ میرپور خاص والا روڈ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہوتے، تو پھر ہم کہتے ہیں جو ہے اس پہ کوئی کاروائی کرے. تو میرا خیال ہے کہ سندھ پولیس، سندھ حکومت، ایون پیپل پارٹی کی ان کو بٹھائے اور ان کو کہے کہ جتنے دن آپ بیٹھ سکتے ہیں آپ بیٹھے رہے، ضرورت نہیں ہے. یہ خام کا مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ خام کا اتنا پینک کیوں ہو رہا ہے. آپ بٹھا دیں. اور کس کے خلاف ہو رہا ہے وہ عوام کو طے کر. دیکھیں، ایک آپ نے تو بات کر کے چھوڑ دی، اب آپ کے کنٹرول نہیں رہتی. جب پیپلز موومنٹ بنتی ہے نا، جب مظاہرہ ہوتا ہے، جب احتجاج ہوتا ہے، تو تب چیزیں بہت ساری لوگوں کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. لیڈر کے جو ہے جو ڈائریکٹر ہے اس کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. ڈائریکٹر کے جو ڈیزائنر ہے ڈیزائنر کے کنٹرول سے نکل جاتی ہے. اگر تو ان کو سوچنا چاہیے کہ کہاں تک جو ہے اس قسم کی سیاست کو جو ہے وہ قبول کیا جا سکتا ہے. نہیں